ان کے پاس تو پولنگ ایجنٹس ہی نہیں ہوں گے. تو اسی لیے اس جماعت کے لیے چیلنجز ہی چیلنجز ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, بہت زیادہ مطلب چیلنجز ہیں پی ٹی آئی کو اور ان کے پولنگ ایجنٹس کو بھی. اس طرح سے یہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا اور کل بھی مطلب اندازہ تھا کہ شاید بہت ساری جگہوں پہ ان کے پولنگ ایجنٹس کو بیٹھنے ہی نہ دیا جائے, انٹر ہی نہ ہونے دیا جائے اور باہر کیمپس بھی نہ لگانے دیا جائے, اور وہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن اس میں اب یہ لاہور میں کیا سچویشن ہے, کتنی وائڈ سپریڈ ہے یہ چیز, اس کے بارے میں ابھی کوئی ایگزیکٹلی ہمیں علم نہیں ہے. لیکن اگر ہم لاہور سے باہر دیکھیں, ویسے تو انہوں نے لاہور میں بھی کچھ اس طرح کے ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے کہ 2-3 اپنے کینڈیڈیٹس وہاں پہ کھڑے کیے ہوئے تھے, لیکن اور اس میں یہ تھا کہ اگر ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے پولنگ ایجنٹس نہیں بیٹھنے دیے جاتے تو جو دوسرے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جن کے وہاں پہ بیلٹ پیپر پہ نام ہوگا, ان کے پولنگ ایجنٹس جو ہے وہ فارم 45 لے لیں گے اور اس طرح سے کر لیں گے. تو لیکن یہ کہ یہ پرابلمز تو ہمیں پتا تھی کہ یہ آنی ہے, یہ ان کو پیش آنی ہے. اب یہ ان سے کس طرح سے انہوں نے کیا ان کا جو پلان تھا اس ساری صورتحال سے نمٹنے کا, وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے مطلب. لیکن جہاں تک ووٹرز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اگر ووٹرز جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور مطلب ایک پرابلم تو ہو رہی ہے اس وقت کہ چونکہ آپ کی موبائل سروسز جو بند کر دی گئی ہیں تو ووٹرز کے لیے یہ پرابلم ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹلی اپنی پرچی بنوانا چاہے مطلب 8300 پہ بیچ کے, تو اس کے لیے پرابلم ہے کہ وہ اب نہیں یہ کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے ووٹرز ایسے بھی ہوں گے جو وہاں پہ اگر کوئی نون لیگ کا یا جماعت اسلامی کا کوئی بیٹھا ہوا ہے, کیمپ لگا ہوا ہے, تو ان سے اپنا ووٹر پرچی بنوا لیں گے اور چلے جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ووٹر یہ آج کا الیکشن ووٹر کا الیکشن ہے, اگر ووٹر اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کام بھی تو بڑھ جائے گا. ووٹر باہر آ گیا. بٹ آپ دیکھیں کہ ناصر کی باتوں سے اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً ہمارے ہاں لڑائی جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے, تو اس دفعہ وہ لڑائی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اب ووٹر I mean, you're basically fighting a war. آپ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ایکسرسائز کر رہے, آپ میدان میں اتر رہے ہیں نا, جیسے کہ پہلے پہنچ جائیں, پھر سیل فون کام نہیں کرے گا, پھر پرچی نہیں ملے گی تو پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا, پھر وہ آپ کو ووٹ وقت لگے, زیادہ لوگ آ گئے تو گو سلو ہو جائے گا. مطلب یہ تو بیکم اے بیٹل فیلڈ, اور وہ بیٹل فیلڈ جو ہے وہ اب اس میں پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ جو مطلب کہ آپ نے اگر اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے تو آپ کو جنگ لڑنی ہے, آپ جہاد, وہ سچ مچ ہی جہاد بنا دیا ہے. سو دے آر ایکچولی فائٹنگ. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ووٹر کے ساتھ جب ریاست کا یہ رویہ ہوگا تو آپ تو پاکستان تحریک انصاف کو خامخواہ سمپتھی کا ووٹ دے رہے ہیں نا, بیکاز the voter will now become personal with this issue. Exactly. اور یہی یہ سب کچھ کہتے بھی آئے ہیں کہ یہ اب آپ نے باہر نکل کے, اسی لیے ہم نے یہ جو شروع میں ابتدا میں بات کی تھی کہ جو پش بیک فورس ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی ووٹر کے پاس ہوتی ہے. تمام تر وہ جی بیسیکلی جو صبح ہم جو لائنز دیکھ رہے ہیں, کیوز کھڑی ہیں ووٹرز کی, تو یہ بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی کا ووٹر ہی ہے جنہوں نے کہا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا آج. اور ایسے لوگ بھی لائن میں لگ جاؤ جی, اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ اس دفعہ مطلب جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی کہ اس دفعہ ہم اپنے ماں باپ کو, بیوی کو, بہنوں کو ہم لے کے جائیں گے ووٹ ڈالنے. تو یہ اب نہیں, ویسے ناصر سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ جو ووٹر ہے آپ نے کہا کہ لگتا یہی ہے پی ٹی آئی کا, کیسے لگتا ہے آپ کو یہ؟ دیکھیں جو یوزول جو ہمارا, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس طرح سے کیوز جو ہیں مطلب وہ صبح کے وقت ہم نے پچھلے کبھی الیکشن میں اس طرح سے دیکھی نہیں ہے. مطلب لوگ نکلتے ہیں, آرام سے نکلتے ہیں, 10, 11, 12 بجے آرام سے نکلنا شروع ہوتے ہیں, 1 بجے کے بعد جو ہے وہ رش پڑتا ہے وہاں پہ جا کے پولنگ بوتھ میں. اس دفعہ اگر ایک لائن مطلب آدھا کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے ایک سائڈ پہ, آدھا کلومیٹر کی لائن لگی ہے دوسری سائڈ پہ,
तो ये वो वोटर नहीं है, ट्रेडिशनल या वोटर फिर है, youth ये ज्यादा वो है। वोटर है, और देखिए ये ना, वो वोटर है जो वेंजेंस में बाहर निकल रहा है और ये इंश्योर करने के लिए बाहर निकल रहा है कि उसका वोट पड़े और काउंट हो। अच्छा।